نیا کلام ہے کہ ہماری ڈوبتی کشتی کا بن کر نا خدا آئے، ہماری ڈوبتی کشتی کا بن کر نا خدا آئے، اندھیروں میں ضیا بن کر محمد مصطفیٰ آئے۔ اور انہی کی آمد مسعود کا تھا یہ اثر لوگو، انہی کی آمد مسعود کا تھا یہ اثر لوگو، عرب کے ریگزاروں میں بھی جنت کی ہوا ہے۔ اور بجھے آتش کدے سب قیصر و کسریٰ کے محلوں کے، بجھے آتش کدے سب قیصر و کسریٰ کے محلوں کے، صنم خانے بھی تھرائے نبی مجتبیٰ ہے۔ اور یہ شعر وہ واقعے کی جو ہے کیا نام ہے، بتاؤ کیا ہے مٹھی میں، بتاؤ کیا ہے مٹھی میں، نبی سے بو جہل بولا، بتاؤ کیا ہے مٹھی میں، نبی سے بو جہل بولا، پھر نبی کنکر کو اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہی کے امتی ہونے کی نبیوں نے دعا مانگی، خدا کے لاڈلے آئے، دعائے انبیاء آئے۔ اور ایک اور واقعہ ہے شق قمر کا کہ نبی کے ایک اشارے سے ہوئے پل بھر میں دو ٹکڑے، نبی کے ایک اشارے سے ہوئے پل بھر میں دو ٹکڑے، قمر کی اور آقا اپنی انگلی جب اٹھا آئے۔ سبحان اللہ۔ اور مقطع ہے وہی امید اشعر ہیں، وہی امید اشعر ہیں، وہی ہیں شافع عیسیاں، گناہ گاروں کا بن کر آپ ہی تو آسرا آئے۔ اس وقت یہ فی البدی اشعار میرے ذہن میں آئے تو میں لکھتا گیا کہ درد دل کی دوا تم ہی صلی علی، میرا ہو آسرا تم ہی صلی علی، تم سے کونوں مکا تم سے دونوں جہاں، ہم فقیروں پہ تم ہی تو ہو مہرباں، تم ہی خیر الورا تم ہی بدر الدجا، شافع حشر ہو غمزدوں کی دوا، آئے جتنے نبی سب کے تم مقتدا، آئے جتنے نبی سب کے تم مقتدا، خاتم المرسلین خاتم الانبیاء، تم سا رب جہاں نے بنایا نہیں، بعد تم سے کوئی تم سا آیا نہیں، اور کوئی کیسے کرے وصف تیرے بیاں، خالق دو جہاں خود تیرا نات خواں، میری ہے آرزو دیکھ لوں آپ کو، میری ہے آرزو دیکھ لوں آپ کو، بس یہی جستجو دیکھ لوں آپ کو، خالق دو جہاں سے میری ہے دعا، مجھ کو کعبہ دکھا مجھ کو روزہ دکھا، سانس میری رکے ان کے دیدار پہ، یہ شعر ذرا توجہ طلب ہے، سانس میری رکے ان کے دیدار پر، ان کے روزے کی جالی کی دیوار پر، حشر میں جب ملاقات ہو آپ سے، وقت اتنا ملے بات ہو آپ سے، میں کہوں آقا مجھ کو بچا لیجئے، ہاتھ اپنا مجھے بھی تھما دیجئے، نام اشہر کا لے کر کہیں یہ نبی، نام اشہر کا لے کر کہیں یہ نبی، بخش دو مجھ پہ لکھتا ہے یہ شاعری، نام اشہر کا لے کر کہے یہ نبی، بخش دو مجھ پہ لکھتا تھا یہ شاعری، میرے الفاظ و اشعار مقبول ہوں، یہ دعا رب سرکار مقبول ہو۔ عنوان کے مطابق ہے کہ آ جاؤ کریں بزم میں دلدار کی باتیں، آ جاؤ کریں بزم میں دلدار کی باتیں، یاروں سے کریں اپنے بسی کی یار کی باتیں، قرآن میں واللیل کی تفسیر کو پڑھ کر، قرآن میں واللیل کی تفسیر کو پڑھ کر کرتا رہوں میں گیس ہوئے خمدار کی باتیں، پرنور جبی اور گھنی داڑھی کے قصے، پرنور جبی اور گھنی داڑھی کے قصے، یاسین کے دنداں لب و رخسار کی باتیں، ہیں ان کے پسینے سے سبھی پھول معطر، ہیں ان کے پسینے سے سبھی پھول معطر، مشہور ہیں اس عرق کی مہکار کی باتیں، اور ہو اس سے بڑی کوئی فضیلت تو بتاؤ، ہو اس سے بڑی کوئی فضیلت تو بتاؤ، کرتا ہے خدا خود شہ ابرار کی باتیں، ہو اس سے بڑی کوئی فضیلت تو بتاؤ، ہو اس سے بڑی کوئی فضیلت تو بتاؤ، کرتا ہے خدا خود شہ ابرار کی باتیں، آئے تھے قبل ان سے یہاں جتنے پیغمبر، آئے تھے قبل ان سے یہاں جتنے پیغمبر، کرتے تھے سبھی آپ کے دیدار کی باتیں، اور ہے مدح سرا رب کا قرآن اپنی جگہ پر، ہے مدح سرا رب کا قرآن اپنی جگہ پر، دشمن بھی کریں اس وہ کردار کی باتیں، اور وہ شافع معشر ہیں وہی ساقی کوثر، پھر کیوں نہ کروں سید ابرار کی باتیں۔ آخری شعر ہے مقطع اس کلام کا، اشہر کو لیے جائے گا،
اشعار کو لیے جائے گا جنت میں یہی سب، اشعار کو لیے جائے گا جنت میں یہی سب، کیوں نہ میں یوں کہوں کہ ہم سب کو لیے جائے گا جنت میں یہی سب، کرتا ہے جو اشعار میں سرکار کی بات کرتا ہے جو اشعار میں سرکار کی بات ہے۔ علی کا نام لے کر میں منافق جان لیتا ہوں، علی کا نام لے کر میں منافق جان لیتا ہوں، عمر کے ذکر سے کافر کو میں پہچان لیتا ہوں، علی کا نام لے کر میں منافق جان لیتا ہوں، عمر کے ذکر سے کافر کو میں پہچان لیتا ہوں۔ اور صحابہ سے اگر کوئی بھی لوگوں بغض رکھتا ہے، صحابہ سے اگر لوگوں کوئی بھی بغض رکھتا ہے، میں اس ملعون کا پھر نام بھی شیطان لیتا ہوں۔ اور نہیں مانے میرے صدیق اکبر کو اگر کوئی، نہیں مانے میرے صدیق اکبر کو اگر کوئی، میں ایسے شخص کو کافر سے بدتر مان لیتا ہوں، اور مجھے تلوار و گولی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ شعر دیکھیں، مجھے تلوار و گولی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، عمر کے نام سے ہی کافروں کی جان لیتا ہوں۔ مجھے تلوار و گولی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، عمر کے نام سے ہی کافروں کی جان لیتا ہوں۔ اور حیا خود ناز کرتی ہے، خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، حیا خود ناز کرتی ہے، خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے، یہ کلام بھی میری بچی کی دوسری سرجری تھی تو فی البدی لکھا ہے۔ میں حیا خود ناز کرتی ہے، خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، میں اس کے ساتھ جب اس میں غنی عثمان لیتا ہوں۔ اور چونکہ 4 خلفاء ہیں، چوتھے خلیفہ، جدا مرحب کے سر کو کر دیا اس مرد میدان، جدا مرحب کے سر کو کر دیا اس مرد میدان ہے، میں جب بھی نام حیدر لوں میں اپنا سینہ تان لیتا ہوں۔ اور امیر شام کی عظمت کو تاریخوں میں کیوں پرکھوں، امیر شام کی عظمت کو میں تاریخوں میں کیوں پرکھوں، میں اپنے ہاتھ میں ان کا لکھا قرآن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے عدو کے شر پہ لعنت حکم آتا ہے، قولوا لعنت اللہ علی شر، صحابہ کے عدو کے شر پہ لعنت حکم آقا ہے، وہ ہے ملعون بطور نسک میں فرمان لیتا ہوں۔ اور مقطع ہے کہ محبت آل و اصحاب نبی گھٹی میں شامل ہے، محبت آل و اصحاب نبی گھٹی میں شامل ہے، انہی کے ذکر سے اشعار میں ہر ایک فیضان لیتا ہوں۔ کہ ہمیشہ ہو خدایا، یہ نعت بھی ہے اور دعا بھی ہے، تو سارے آمین بھی دل میں کہتے جائیں تو اچھی بات ہے۔ ہمیشہ ہو خدایا میرا مسکن شہر آقا، اور یہ ایسا کلام ہے کہ الحمدللہ پاکستان، ہندوستان اور UK کے تینوں نعت خانے میرا ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہو خدایا میرا مسکن شہر آقا میں، تڑپتا ہے یہ جانے کو میرا من شہر آقا، اور وہاں کی خاک ہے اکسیر زنگ دل مٹانے کو، وہاں کی خاک ہے اکسیر زنگ دل مٹانے کو، یہ پتھر دل بھی بن جاتا ہے کندن شہر آقا میں۔ اور بلاوا آئے گا امید ہے اس دل شکستہ کو، بلاوا آئے گا امید ہے اس دل شکستہ کو، یہی ہے آرزو کٹ جائے جیون شہر آقا میں۔ اور دل کی بستی پر ہے ویرانی، میرا سب کچھ ہے اجڑا دل کی بستی پر ہے ویرانی، فقط یہ کھل سکے گا میرا گلشن شہر آقا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ پکڑ کر ان کے روزے کی سنہری جالیاں ایک کاش، پکڑ کر ان کے روزے کی سنہری جالیاں ایک کاش، سناؤں نعت میں خم کر کے گردن شہر آقا۔ اور یہ ایک شعر ہے کیفیت کا کہ ٹھہر جا موت برحق تو فقط دیدار آقا، ٹھہر جا موت برحق تو فقط دیدار آقا تک، بعد اس کے رکے یہ دل کی دھڑکن شہر آقا۔ اور یہ آخری مقطع ہے اور اس پر آپ لوگوں نے آمین بھی کہنا ہے کہ ہے باقی ایک ہی خواہش کہ دیکھو ان کے روزے کو، ہے باقی ایک ہی خواہش کہ دیکھو ان کے روزے کو، وہیں موت آئے اشعر کو ہو مدفن شہر آقا میں۔